تو ہلو ہاں، ہلو آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ کون بول رہے ہیں؟ میں علی اصغر بول رہا ہوں. بات کرنی ہے ہلو. کس سے بات کرنی ہے؟ ہاں، یہ آپ نے گروپ میں ایک میسج کیا ہے. ہاں کیا چیز؟ جب سے تم وہاں بھی دیوبندی یزیدی کافر ڈٹی کھایا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. یہ لکھا ہے تم نے؟ ہاں ہاں بالکل. بالکل لکھا ہے نا. یہ کہاں پہ لکھا ہے ٹٹی کھانے کے متعلق؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آ رہے آپ کا نام کیا کیا چیز؟ ہے؟ میرا نام رشوی خان. رضوی خان. رضوی تو یہ کہ ہوتا ہے مسلک کے اعتبار سے ہے، اصل نام کیا ہے؟ میرا نام رشوی خان ہے. اصل نام ہی میرا آدھار کارڈ ہی والا نام رشوی خان. کیا ہے آدھار کارڈ والا ہی نام رشوی خان ہے میرا. تمہارا والدین نے کیا نام رکھا ہے؟ جی بالکل رشوی خان رکھا ہے. رضوی خان رکھا ہے. یا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ذرا بتائیں دینا کہاں پہ پخانا کھانے کا لکھا ہوا ہے؟ کی دیوبندی وہاں بھی پخانا کھاتے ہیں. عزیز دیوبندی وہاں بھی پخانا کھاتے ہیں. آپ نے لکھا ہے دماغ خراب ہو گیا پخانا کھا کر کے. تو ذرا ہاں تو بات صحیح کریں نا. تو کتاب کے اندر اشرف علی خان خود لکھ کے چلا گیا ہے. جی جی، جو جہاں بھی ہو اب ذرا حوالہ ذرا پڑھے نا کہاں پہ لکھا ہے. اشرف علی خان میں نہیں لکھ گیا ہے کہ اگر نجاست انگلی کے اوپر لگی ہے چاٹ لینے سے پاک ہو جاتا ہے. کہاں پہ لکھا ہے؟ اشرف علی خان نے قوت الایمان کے اندر لکھا ہے. ہاں، حفظ الامن لکھا ہے. حفظ الامن. حفظ الایمان میں. ہاں اچھا، کیا لکھا ہے؟ ہاں کہ نجاست اگر انگلی پہ لگی ہو تو چاٹ کے پاک کر لیا جائے اور ایسا پاک ہو لکھا ہے؟ جاتا ہے. ایسا ہے، ہاں تو چاٹ کے پاک کر لیا جائے حکم دیا انہوں نے. انہوں نے کہا کہ چاٹ لینے سے پاک ہو جاتا ہے. جب جس کی اتنی گھٹیا آگے سوچ ہو آگے کچھ ہے، آگے کچھ ہے. جب جس کی اتنی گھٹیا سوچ ہو تو سمجھ لیجیے وہ کیا نہیں کھا سکتا ہے. جی، کیا بول رہے ہیں آپ؟ جس کی اتنی گھٹیا سوچ ہو کہ ہاں، نجاست کو چاٹ لینے سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کچھ بھی کھا سکتا ہے نا. اچھا اس کے تو مسلک کے لوگ کچھ بھی کھا سکتے ہیں. مطلب گھٹیا، جی تو گھٹیا انسان ہے. اب وہ آپ کی نظر میں بھائی دیکھو ہمارے نظر میں تو مطلب جس حال میں ہے وہ مطلب اپنے اس حال میں کیا کہتے ہیں جی جی. تو یہ اپنی جگہ پہ ہے. حفظ الایمان ہاں میں ہاں آپ نے پڑھی ہے؟ جی بالکل میں نے پڑھی ہے. آپ سچ بول رہے ہیں؟ ہاں بالکل. تو سب سے چھوٹا آپ کا ثابت ہوگا. دیکھیں میں ذرا دھیان دیں، میں گروپ میں بھیج رہا ہوں. دیکھیں ہاں بولیے. ایک گروپ میں ہمارا دے دیکھیں آپ. ہاں یہ بحث زور میں یہ کیا ہوا؟ بات بحث زور میں مسئلہ ہے. لکھا ہے ہاں آگے آپ نے پڑھی نہیں، آپ نے کاٹ دیا ہے. لکھا ہے ہاتھ میں کوئی نجیس چیز لگی تھی، اس کو کسی نے ہاں زبان سے 3 دفعہ چاٹ لیا تو بھی پاک ہو جائے گا، مگر چاٹنا منع ہے. لکھا ہے، دیکھا آپ نے کیا چیز؟ عبارت؟ دیکھیے آپ نے گروپ میں، دیکھیں جس گروپ میں آپ نے کیا ہے اسی گروپ میں حوالہ بھیجا ہے. آپ نے کہا حفظ الایمان میں ہے. پہلی بات حفظ الایمان میں عبارت نہیں، آپ نے جھوٹ بولا. ٹھیک ہے، آپ لوگ کتاب ہاں پڑھتے نہیں ہیں. آپ کے مولوی جیسے آپ کو گمراہ کرتے ہیں، آپ کے دماغ اور اس کے اندر جو زہر ڈالتے ہیں وہی آپ پھیلاتے ہیں چاروں طرف. تو پہلی بات تو یہ حفظ الایمان میں عبارت ہے ہی نہیں. یہ بحث زور میں یہ مسئلہ ہے. مسئلہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ میں نے بھیجا. ارے بھائی یہ حفظ الایمان کے اندر تھوڑا سا لکھا ہوا ہے، اگر بولے تو میں اسکرین شاٹ لے کے بھیج دوں. ہاں ذرا بھیجیں، آپ ٹٹی ذرا کھانے والا. سنو ٹھیک ہے، ہاں آپ ذرا بھیج دیں. تب تک آپ یہ عبارت دیکھیں. آپ گروپ میں دھیان دیں رضوی صاحب، ہاں ہاں آپ گروپ میں ٹھیک. دھیان دیں. میں نے حوالہ بھیجا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے کہا کہ گھٹیا انسان ہے. گھٹیا انسان ہی ایسا سوچ سکتا ہے. تو یہ دیکھیں میں نے جی آپ کو بالکل. فتاوی رضویہ بھیجا جلد 2. ہاں ہاں ٹھیک ہے، دیکھا آپ نے ہاں بولیے فتویٰ رضویہ جلد اور 2. کیا؟ ہاں، اس میں ہاں آپ کے اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں کہ مثلا انگلی پر کچھ نجاست لگ گئی تھی، اسے خبر نہ تھی، کسی وجہ سے انگلی 3 بار چاٹ لی، یہاں تک کہ اس کا اثر جاتا رہا، انگلی پاک ہو گئی. یہاں آپ کے اعلیٰ حضرت نے منع نہیں لکھا ہے. حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں منع لکھا ہے، لیکن آپ کے اعلیٰ حضرت نے منع نہیں لکھا. تو جہاں منع لکھا ہو وہاں کوئی عمل نہیں کرے گا. آپ کے یہاں منع لکھا نہیں ہے، آپ لوگ چاٹیں گے. تو آپ کے اعلیٰ حضرت ایک آپ کے منٹ مقام ایک کتنے گھٹے منٹ تھے؟ یہی تو آپ نے پوائنٹ والی بات کہتے ہیں. رکیے جی ایک منٹ. کیا بولے آپ؟ دوبارہ بولیے. دوبارہ بولیں. ہاں بالکل بالکل دوبارہ بولیے. ایڈیشن کا حوالہ میں نے دیا، اب دوسرا مرتبہ بھیج دیا. دیکھیں ایک پہلا دیکھیں وہ فتاوی رضویہ جلد 2 ہاں فتویٰ صفحہ رضویہ نمبر کہاں ہے؟ 83. فتویٰ رضویہ 1 منٹ. آپ ذرا وہ بھی بھیج دیں، ذرا حفظ الایمان کے بارے بھیج دیں. وہ بھی بھیجتے ہیں جس طرح میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. میں آپ سے صفحہ مطالبہ نمبر کر رہا ہوں، 80. آپ نے مطالبہ نہیں کیا، میں حوالہ بھیج رہا ہوں.
اور آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں آپ ذرا حفظ الایمان سے انگلی وہ چاٹنے پر جو ہے وہ ذرا بھیج دیں ہمارا، بھیجتے رہیں بات کرتے رہیں، اس طرح میں بھیج رہا ہوں بات کر رہا ہوں۔ آپ کا نمبر ہے 8877459025۔ دیکھا آپ نے بے حرصی زبر کی عبارت دیکھی، وہاں چاٹنا منع ہے مگر چاٹنا ہے، اور دو ایڈیشن سے میں نے بھیجا ہے، دو اجارہ کی چھپی ہوئی ہے، دونوں دیکھیں، ایک جو میں نے یہاں سے بھیجا ہے فتاوی رضویہ جلد 4 اور 4 صفحہ نمبر 467، اس میں لکھا ہے کسی آدمی کے ہاتھ کو شراب لگ گئی بس اس نے اپنے لعاب کے ساتھ 3 بار چاٹا تو پاک ہو جائے گا، جیسے آگے لکھا ہے رخ سے پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے لکھا ہے، آگے دیکھیں صفحہ نمبر 466 466 اس میں لکھتا ہے اور در مختار اور بحر الرائق وغیرہ میں ہے ناپاک انگلی اور پستان 3 مرتبہ چاٹنے سے پاک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے آراز نے لکھا ہے، تو بتائیں ناپاک میں پاخانہ بھی آتا ہے، تو یہاں منع نہیں ہے، یہاں پہ منع نہیں ہے، کوئی ڈیسیژن دیا آپ نے کہا اب حفظ الایمان میں پڑھا ہے لیکن ابھی تک آپ نے حوالہ دیا نہیں ہے، میں نے تو آپ کی فتاوی رضویہ کے 2 ایڈیشن جلد دوم جلد چہارم سے میں نے بھیج دیا ہے اور ثابت گھٹیا ہوگا بقول آپ کے مجدد، آپ کا مجدد کتنا گھٹیا ہوگا، آپ نے کہا جو گھٹیا ہوتا ہے ایسی باتیں کرتا ہے۔ دیکھیے پہلے میری بات سنیے، آپ کو مطلب پورا اگر فتویٰ سنیے میری بات، اگر فتویٰ رضویہ مجھے پورا سینڈ کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، وہ اس لیے کہ جس دن سے آپ نے یہ بات بولا ہے اور جو آپ 83 میں آپ بولے ہیں کہ عورت کے کیا کہتے ہیں مثلاً اگر انگلی پر نجاست لگ گئی تھی، اسے خبر نہ تھی، کسی وجہ سے انگلی 3 بار چاٹ لی، یہاں تک کہ اس کا اثر جاتا رہا، انگلی پاک ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کیا آپ بولے کہ منع نہیں کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، جی جی ٹھیک ہے، جی لیکن کیا کہتے ہیں وہاں تو اشرف علی خان ڈائریکٹ لکھ رہے ہیں کیا کہتے ہیں نجاست کو چاٹ لینے سے پاک ہو جاتا ہے، چاٹ لینے سے، ایک چاٹ لینا اور ایک چاٹ لینے سے پاک ہو جاتا ہے، ایک مطلب بتا رہے ہیں کہ چاٹ لینے سے پاک ہو جاتا ہے اور ایک بول رہے ہیں کہ نہیں پتا تھا تو آپ نے مسئلہ پڑھا ہے خبر نہ تھی، رضوی صاحب آپ نے مسئلہ پڑھا ہے بحثی زبر تھانوی کی عبارت پڑھی ہے، آپ نے مسئلہ پڑھا ہے؟ دیکھیے بہشتی زبر جو ہے نا، بہشتی زبر جو ہے نا اس کے اندر وہ بہشتی زبر نہیں ہے، اس میں تو صرف یہی لکھا ہوا ہے کہ صابن کیسے تیار کیا جائے، گھی کیسے تیار کیا جائے، اس میں صرف یہی لکھا مسئلہ ہوا بیان کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بقول آپ کے اگر حفظ الایمان میں جو عبارت ذرا بھیج دینا حفظ الایمان سے۔ ارے کیا بات کر رہے ہیں مولانا، آپ بھی مطلب کچھ بھی مطلب مسئلہ کچھ بھی بھیج دیتے ہیں، پہلے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کو چوسا جاتا ہے، پہلے سمجھا جاتا ہے، پھر کچھ پھر اس کو غلطی کی۔ جی جی بالکل، تو ذرا یہ سمجھا دیں مجھے آپ، یہ جو بحثی یہ فتویٰ رضویہ میں لکھا ہوا ہے ذرا سمجھا آپ۔ یہاں پہ یہ نہ لکھا ہوا ہے مثلاً کے معنی کی کیا کہتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ اس نے دیکھا نہیں، پتہ نہیں ہے تو، ہاں، اور آپ کے وہ لکھ رہے ہیں کہ بھیا کہ پتہ ہے، مطلب کہنے کا مقصد ہے انہوں نے ڈائریکٹ یہی بتایا کہ اجازت لگی ہو چاٹ لینے سے، چھی اجازت تو وہی لوگ چاہتے ہیں جو سور ہوتے ہیں، گندا کھاتے ہیں، اور ہم لوگ تو اللہ کے فضل و کرم سے بھائی کیا کہتے ہیں خاندانی بریلوی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ تو کبھی ایسا ہونے نہیں دیں گے، اور اتنا اللہ کا فضل و کرم سے اتنا پاک صاف کا ہم لوگ خیال رکھتے ہی ہیں کہ بھائی سمجھ جاتے ہیں کہ کہاں نجاست ہے، کہاں غلط ہے، کہاں کیا ہے، کہاں پاکی ہے، کہاں نجاست۔ ہاں آپ لوگ خاندانی بریلوی ہیں اس لیے آپ لوگ بالکل ہے نا، تو آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، میں نے حوالات دیکھیں 2 حوالہ میں نے، تو وہ خاندانی بریلوی نہیں تھے۔ دوسری بات یہ دیکھیں میں ہمیں آپ کو فقہائے کرام کی کتاب ہے در مختار، جو حوالہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے فتویٰ رضویہ میں دیا ہے جہاں سے پاخانہ چاٹنے کو نجاست چاٹنے کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، در مختار دیکھیں، یہ دیکھیں در مختار، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کیا لکھا ہے، دیکھیں پڑھنا آتا ہے آپ کو؟ انگلیوں پستان در مختار کیا لکھے ہیں؟ ہاں
ارے بھیا درر مختار کا جب آپ حوالہ بھیجیے ہیں تو کم سے کم قاعدے کا حوالہ بھیجیے یار، جس کو سمجھ میں بھی آنا چاہیے. آپ تو ایسا حوالہ بھیج رہے ہیں کہ مطلب وہ حوالہ ہوے میں رہ جاتا ہے آپ کا. اچھا میں آپ کو سمجھا دوں، کوئی حوالہ قاعدے کا بھیجیے. میں آپ کو سمجھا دوں، مار کے بھیج رہے ہیں کہ آپ حوالہ ہوے میں رہ جاتا ہے. میں آپ کو سمجھا دوں. ہوا میں مت رکھیے، زمین کا آنے دیجیے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ کیا ہوتا ہے. فتاوی رضویہ کا حوالہ میں نے جو ہوا کیا چیز اور ایک ایڈیشن بھیج رہا ہوں، 2 ایڈیشن میں نے بھیجا فتویٰ رضویہ کا، تیسرا ایڈیشن بھیج رہا ہوں. دیکھیں تیسرا ایڈیشن بھیج رہا ہوں، دیکھیں پک پڑے آپ. بارش کروں گا بارش، یہ دیکھیں فتویٰ رضویہ جلد 4 ہے نا. دیکھیں اس کے اندر کیا لکھا ہے، در مختار اور بحر الرائق وغیرہ میں ہے ناپاک انگلی اور پستان 3 مرتبہ چاٹنے سے پاک ہو جاتی ہے، لیکن یہاں منع نہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کے یہاں پخانا پاک ہے کہ آپ دیکھیے یہاں پہ سیدھی بات دیکھیے میرے بھائی، میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہاں پہ سیدھا اشارہ کون سے کتاب کا کیا گیا، در مختار بحر الرائق کا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے. بے وہابی کا مکل سمجھا کرو، پہلے بات کو چوسا کرو. آپ کیا سمجھے اس سے رضوی صاحب؟ دماغ تم لوگوں کا فیل ہو گیا ہے. نہیں رضوی صاحب سمجھا دیں مجھے مطلب تم لوگ مطلب کچھ بول پاؤ. مطلب یہ مسئلہ جو دیکھو اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا ہے، یہ در مختار اور بحر الرائق میں لکھا گیا ہے. کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے وہاں پہ کہ در مختار اور بحر الرائق میں وغیرہ میں ہے ناپاک انگلی اور پستان 3 مرتبہ چاٹ لینے سے پاک ہو جاتی ہے. یہ دوسری کتاب کے اندر لکھا گیا، لیکن یہ اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا بچہ. جیسے تمہارے وہ اشرف علی تھانوی لکھ کے چلے گئے نا کہ ٹٹی چاٹ لینے سے پاک ہو جاتی ہے نجاست کھا لینے سے. اتنا مرضی کھا کے رضوی صاحب. ہاں تو در مختار کے جو مصنف ہیں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، اور بحر الرائق کے جو ہیں علامہ نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے. تو یہ دو جو ہے یہ ہمارے اور آپ کے نزدیک معتبر ہیں. تو آپ نے یہ کہا کہ جو غلیظ اور ناپاک خبیث ہوتا ہے وہی ایسی باتیں کہہ سکتا ہے کہ پاخانہ یہ نجاست کاٹنے کے متعلق. تو آپ نے کہا، آپ کے اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا بلکہ نجیم مصری علامہ شامی رحمۃ اللہ لکھا ہے. تو آپ کے اعلیٰ حضرت نے ان کی طرف منسوب کیا، تو پتہ ہی چلا آپ ان کو کہیں گے کیا، آپ ان کو کہیں گے کہ نجیم مصری علامہ شامی رحمۃ اللہ کہ وہ بھی پاخانہ چاٹتے تھے، نعوذ باللہ من ذلک، وہ آپ کے نزدیک غلیظ اور خبیث سے استغفر اللہ معاذ اللہ. نہیں میں سیدھی میں یہاں آپ کو خلاصہ کر دوں گا. یہاں پہ بات اس چیز کی ہے، یہ آپ نے کہا کہ فتویٰ رضویہ کے اندر لکھا ہوا ہے. آپ فتویٰ رضویہ کے اندر لکھا ہوا نہیں ہے، فتویٰ رضویہ نے دلیل دیا ہے کہ بحر الرائق اور در مختار کے اندر لکھا گیا ہے. اب در مختار اور بحر الرائق کے جو مصنف ہے جنہوں نے یہ کتاب تصنیف کیا، جنہوں نے یہ کتاب شائع کیا ہے، لکھا ہے جنہوں نے یہ کتاب، تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے لکھا ہوگا تو کچھ نہ کچھ سمجھ کے لکھا ہوگا. ایسے تھوڑی لکھ دیا ڈائریکٹ کہ بھائی انگلی سے چاٹ لینے سے پاک ہو جاتا ہے. ایسی بات ہے انہوں نے کچھ تو لکھا ہوگا، کچھ تو مطلب اگر کسی کو پتا نہ ہو، اسے محسوس نہ ہوا اس چیز کی تو چاٹ لینے سے مطلب جب اس نے بتایا تو ظاہر سی بات ہے کہ بھائی اتنا بڑے اپنے وقت کے مجدد، اپنے وقت کے مجدد دوران ابھی یہ کہہ کے چلے گئے تو ظاہر سی بات ہے ہاں ہو سکتا ہے. لیکن آپ کے جو حکیم الامت صاحب ہیں، جو حکیم جی ہیں، آپ کے جو شفا خانہ والے حکیم جی ہیں، وہ ڈائریکٹ لکھتے ہیں کہ چاٹ لینے سے پاک ہو جاتا ہے. یہ چاٹنا کہاں بتاؤ؟ اب میں بولوں میں جی دیکھیں میں نے اور ایک حوالہ آپ کو دیا آپ کے پرسنل پہ. یہ میرے حوالہ گستاخ کون کتاب ہے، یہ آپ کے حنیف قریشی صاحب کی کتاب ہے. آپ جو فتویٰ رضویہ آپ کا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہ بحر الرائق در مختار کا حوالہ دیا ہے، لیکن انہوں نے رد نہیں کیا ہے، انہوں نے تائید طور بجائے. دیکھیں یہ میں نے حوالہ بھیجا آپ کو، یہ جب شاہ اسماعیل نے اس عبارت کو اپنی کتاب کا حصہ بنا کر شائع کیا تو اس کو گستاخ آگے لکھا ہے، اگر کوئی مصنف اپنی کتاب میں کسی کی گستاخانہ عبارت کو کتاب کا حصہ بنا کر شائع کر دے اور مقصود اس کی تردید کرنا نہ ہو تو اس کا ذمہ دار خود ہوتا ہے. تو آپ کے اعلیٰ حضرت نے فتویٰ رضویہ مسئلہ کو پیش کیا ہے بحر الرائق در مختار کا، لیکن تردید نہیں کیا ہے، تو اس کے ذمہ دار آپ کے مجدد بھی ہوتے ہیں. تو آپ کے مجدد بھی آپ کے نزدیک خبیث، غلیظ، ناپاک، اور آپ کے مسلک، آپ کے قول کے مطابق آپ کے مسلک میں نعوذ باللہ من ذالک علامہ نجیم مصری اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ خبیث ہو گئے، استغفر اللہ معاذ اللہ. جو عبارت ایک منٹ
एक मिनट, जो इबारत बेहती ज़बर में है वही इबारत आपके फतवा रज़विया में है, और वही इबारत दुर्र मुख्तार के अंदर है। तो फतवा रज़विया के ऊपर, दुर्र मुख्तार के ऊपर उसके मुसन्निफ़ पर कोई फतवा नहीं लगाएंगे आप। बेहती ज़बर से आपको बुग़्ज़ क्यों है? आप बेहती ज़बर से इसलिए बुग़्ज़, आपकी बेहत से आपको पसंद नफरत है, आप बेहती ज़बर से नफरत है, आपको जहन्नमी ज़ेवर ही पसंद है, इसलिए आपको बेहती ज़ेवर से नफरत है। मैं कहता हूँ तासुब का ऐनक उतारें रज़वी साहब, तासुब देखें, देखिए आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, आपने कहा कि हिफ्जुल ईमान में नजासत चाटने के मुताबिक लिखा हुआ है, आपको कुछ पता नहीं है। आप किसी एक किताब से मुझे साबित कर दें कि हिफ्जुल ईमान इबारत लिखी हुई है, मैं देवबंदी छोड़ दूंगा, और अगर साबित न कर सके आप बरेलवी छोड़ देंगे, आपको तस्लीम है बात? देखो, अगर मैंने साबित कर दिया तो, अगर आप साबित कर दिया, अगर मैंने साबित कर दिया तो, अगर आप हिफ्जुल ईमान से नजासत चाटने का मसला साबित कर दिया तो मैं देवबंदी छोड़ दूंगा। और मैं कह रहा हूँ, देखें मैंने दो मरतबा कहा, हिफ्जुल ईमान और तक़वतुल ईमान इन दोनों किताब में से एक, कौन सी किताब? हिफ्जुल ईमान और कौन सी किताब? तक़वतुल ईमान या हिफ्जुल ईमान, किताबों में से तक़वतुल ईमान, तक़वतुल ईमान, ये तक़वतुल ईमान किसी किताब है? ये मतलब ये तफसील अहमद गंगोई की, हालांकि मेरे जहन से उतर रहा है, मैंने पढ़ा था इसको, समझ रहे, मैंने मताला किया था। अच्छा, उर्दू पढ़ लेते हैं आप रजीब साहब, आप उर्दू पढ़ लेते हैं? जी जी जी। तो ये तक़वतुल ईमान किसकी है? तक़वतुल ईमान, ठीक है, मैं आपको दलील भेज रहा हूँ। मैं आपको बात में स्क्रीन दे रहा हूँ, मैं आपको स्क्रीन दे रहा हूँ, जरा मुझे बता दें कि मैं आपको स्क्रीन दे रहा हूँ। ये तक़वतुल ईमान है, आप तक़वतुल ईमान बोल रहे हैं, आप कितना माहिर हैं आप लोग सिर्फ एतराफ़ करना जानते हैं, आपको और कुछ नहीं आता। और ईमान में बात पेश करेंगे आप, ठीक है? अब मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप अगर ईमान से पेश न कर सके, मैंने आप ऐसा छोड़ेंगे, आप छोड़ देंगे आप? ये देखें, आप तक़वतुल ईमान बोल रहे हैं, ये किसी किताब है? मैंने आपको पर्सनल में भेजा है, किताब किसकी है? हाँ, इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह। आप रशीद नाम, किताब का नाम क्या है? किताब का नाम क्या है? तक़वतुल ईमान। देख के पढ़ नहीं पा रहे, तुम्हारा पर्सनल हवाला भेज दिया मैं, हैं? और इतराज करो किताब पर, तक़वतुल ईमान है, तक़वतुल ईमान तो बोल ही दिया मैंने, तक़वतुल ईमान नाम लिखा हुआ है, तक़वियतुल ईमान। इतनी दफा तुमने तक़वतुल ईमान बोला, अभी तुमको किताब का नाम पता नहीं, मुसन्निफ का नाम पता नहीं, हिफ्जुल ईमान इबारत है, तुम उस पर तुम वादा नहीं कर रहे हो कि नहीं साबित कर सके, तुम क्या करोगे? तुम इतने बड़ी जाहिल हो करके इतने बड़े अकाबिर पर एतराज करने आ रहे हो, कम से कम शर्म तो करना चाहिए तुमको। इतनी बड़ी, इतनी बेगैरत, बेशरम, बेहया बन करके अकाबिर उम्मत पर एतराज करने आ रहे हो, जिन अकाबिर की तारीफ तुम्हारे मौलवियों ने की है, हमारे कौन से मौलाना ने आपके मौलाना की तारीफ कर दी? क्या हमारे कौन से मौलाना ने आपके मौलाना की तारीफ कर दी? हाँ, वो आपको कुछ पता नहीं है, और आप ना अपनी घर की किताब पढ़ते हैं ना हमारी किताब पढ़ते हैं। आपकी किताब है मीर मुनीर, पीर मेहर अली साहब की किताब है, उन्होंने लिखा है मौलवी अशरफ अली थानवी हर मसले को खालिस शरई नुक्ते नजर से मैं आपके पर्सनल भेज दिया, देखें आप, आपके पर्सनल भेजा मैं, जान ही रहा है। आपने नेट बंद कर दिया क्या आपने? ये देखें, एक पहुंच गया, देखें मेरे मुनीर है, देखें पढ़ें आप, आपके बड़े अकाबिर और ये पीर मेहर अली शाह साहब जो हैं, ये आपके जाल हक के अंदर आपके हकीमुल उम्मत अहमद यार खान नईमी साहब ने तारीफ की है इनकी, और ये लिख रहे हैं मौलवी अशरफ साहब थानवी जो हर मसला को खालिस शरई नुक्ते नजर से देखने के आदी थे। जिन उलमा की तारीफ आपके बड़े कर रहे हैं, आप उनको गलीज कह रहे हैं, नापाक कह रहे हैं, खबीस कह रहे हैं, उस मसले पर जो मसला आपके घर में हादिस है। हर आदमी अपनी चाल चलन की वजह से कोई गलीज होता है, कोई आला होता है, कोई अदना होता है। जी क्या बोल रहे हैं, हर आदमी अपनी चाल चलन की वजह से कोई गलीज हो जाता है, कोई आला हो जाता है, कोई अदना हो जाता है, ठीक है। लेकिन मेरी नजर में समझ रहे ना, अशरफ अली थानवी वही गलीज है जो टट्टी खोर है, जो टट्टी खाता है। तो रज़वी साहब खाने से पाक हो जाता है। हाँ। तो आपके मसलक में आपकी बात मोतबर है कि पीर मेहर अली साहब और आपके हकीमुल उम्मत अहमद यार खान नईमी साहब की बात मोतबर है आपके मसलक में? बताए लोग आपकी मानेंगे जी। पहली बात मैं आपको बता दूं, ठीक है जी, कि किताब के अंदर
हाँ ये किताब अगर पूरा मुझे बाज़ाब्ता तौर पे अगर कोरियर के द्वारा आप भेज दे हमारे पास, कौन सी किताब? समझ रहे हैं, ये पीर महारानी शाह वाला, और उसके बाद जो आपने फतवा रज़िया का जो जिल्द आपने भेजा था, हाँ वो चीजें समझ रहे हैं ना, और तब मैं समझ जाऊँ कि हाँ ये किताब मतलब अच्छा, है कि मैं आपको भीख दूंगा, गलती आप है। मेरे से भीख लेकर के आप अपना अकीदा समझेंगे, आप अपने उलमा को समझेंगे, मेरे से भीख लेकर के। आपकी जिम्मेदारी थी, आप किताब तलाश करते आपके घर से, आपके मौलवियों से, आप मुझसे भीख मांग करके अपना अकीदा मानेंगे, अपने उलमा को मोतबर मानेंगे। मेरी जान ये भीख नहीं है। हैं? किसी को किताब, अगर कोई किताब कोई हदिया मांग रहा है कि अगर आपकी वजह से कोई किताब आपसे कोई तलब कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आप मतलब पीडीएफ के द्वारा भेज दीजिए, या मतलब उसके क्या कहते हैं कोई एप्लीकेशन वगैरह के द्वारा भेज दीजिए। जी। सीधी बात है, या तो मतलब तो कोई के द्वारा भेज साहब, दीजिए। देवबंदी वहाबी से हदिया लेना जायज है क्या? क्या चीज? देवबंदी वहाबी से हदिया लेना जायज है क्या? किताब किसी से भी, किताब तो कोई भी दे सकता है, चाहे देवबंदी, जैसे आप और स्क्रीनशॉट ले लेके भेजे जा रहे नहीं, हैं, आपने कहा हदिया, आपने हदिया का नाम लिया है, आपने हदिया का नाम लिया है, तो क्या देवबंदी वहाबी से हदिया लेना आपके मसलब में जायज है? बात पूरा समझते हो? मैंने क्या कहा? जी, मैंने बोलो कहा जी। कि हदिया किताब हाँ, हदिया, चलो। समझ लो ना। मैंने तो पैसे की बात नहीं की, तुम्हारे तरह भिखारी नहीं हूँ मैं। फिलहाल जो है, मैं सऊदी का पैसा खा के नहीं पला हूँ, मैं नजर का पैसा खा के नहीं पला हूँ। अल्लाह का फजलो करम है, मैं भी पहले देवबंदी था। सऊदी का पैसा क्या मतलब? सऊदी का पैसा क्या मतलब? मैं भी देवबंदी था पहले, लेकिन अल्लाह का नहीं, फजलो मैं क्या बोल रहा हूँ, सऊदी का पैसा का मतलब इसीलिए गुमराह जाहिल हैं आप, आपके जैसे लोग ही गुमराह होते हैं, जाहिल लोग। अगर उर्दू पढ़े तकवा से नहीं बोल रहे हो, ये बात सुनो। हम लोग सऊदी की रियाल से नहीं, हम लोग मोहम्मद की हाल पे दिखते हैं, समझे ना। अच्छा, अल्लाह के नबी सऊदी रियाल नहीं खरीद सकते। रजवी साहब, मतलब आपको नबी अलैहिस्सलाम पैसा देते हैं? नबी अलैहिस्सलाम वो तस्लीम के वसीले से हमें मिलता है। हाँ, तो नबी सल्लम कहाँ रहते हैं अभी? अल्लाह के ये मज़ार अक़दस कहाँ पे है? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार अक़दस कहाँ पे है? सऊदी में है ना? हाँ, तो सऊदी से आ रहा है ना आपके पास? हाँ, तो आपने अभी मुझ पर इल्जाम लगाया कि सऊदी का रियाल नहीं खाते। अल्लाह के नबी सल्लम जो पैसे आपको भेजेंगे वो रियाल भेजेंगे कि क्या डॉलर भेजेंगे आपको? चूतिया, तुम्हारा जैसे मतलब बेशरम बेहया मैंने कहीं नहीं देखा। सबसे पहले तो मेरे रसूल जो है आलिमुल गैब है, अल्लाह के फजल करम से दिया हुआ उनका चर्चा आलिमुल गैब है, हर चीज पर कादिर है। सरकार अलैहिस्सलाम हर चीज पर कादिर है। जब तक के आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला देता है, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब तक़सीम करते हैं। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, अल्लाह मुझे देता है, मैं तक़सीम करता हूँ। समझ रहे हैं? वहाँ की कैसा तुम मतलब शर्म बेशरम, तुमको तो डूब के मर जाना चाहिए था। तुम कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह बोल रहे हो? जाओ अपने बाप को भेजो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, अपने बाप को भेजो। जी जी समझ रहे ना? जी, मैं एक बात भेजो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, हमसे बात करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है। आपने कहा नबी अलैहि सल्लम आलिमुल गैब, ये देखिए आपकी मैंने किताब भेज दी है, मुनाज़िर अहले सुन्नत, ठीक है, मौलाना मोहम्मद जहांगीर नक्शबंदी रज़वी, ठीक है, उन्होंने लिखा है कि जबकि आलिमुल गैब अल्फाज का इस्तेमाल हुजूर अलैहिस्सलाम पर किसी अहले सुन्नत और जमात बरेलवी के अकाबिर आलिम ने नहीं किया, ठीक है, तो अहले सुन्नत के किसी अफराद ने अब बरेलवी के कोई आलिम ने नहीं किया, तो आपने नबी अलैहिस्सलाम को आलिम या ये आलिमुल गैब कहा, तो आप अहले सुन्नत में से नहीं हैं, ना आप बरेलवी हैं। पहली बात तो मुझे आपसे तुमसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि मैं आलिमुल गैब मतलब मैं बरेलवी हूँ या नहीं हूँ। मुझे तुमसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आप मुझे ये भी नहीं कह सकते कि आप देवबंदी नहीं, आप बरेलवी नहीं है, फलाना ढमकाना नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये है। और दूसरी रही बात, क्या कहते हैं, जब उन्होंने ये कहा है तो जाहिर सी बात है, जगह हमारे उलमा है, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, समझे ना। तो लेकिन आप एक बात हमको बता दीजिए यहीं पे कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं है, तो वो रसूल आलिमुल गैब कैसे नहीं हो सकता है, जिसके पास क्या कहते हैं जो मतलब एक जंग के अंदर, जिस जंग के अंदर कई मतलब हवाला देके बात करें आप। जंग बदर के अंदर अबू जहल काटा गया, अबू लहब काटा गया। ये देखिए और एक हवाला भेजा आपको, देखें एक हवाला भेजा, तनवीरुल खवातिर अल हाजिर व नाजिर, ये इमामुल मुनाज़िर हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अल्लाह दत्ता साहब आपकी किताब है। उन्होंने लिखा है आलिमुल गैब इसी जात को कहा जा सकता है जो आलिमुल गैब बिज़ात हो। ये शान अल्लाह ताला के साथ। मैं आपके बड़ों की किताब पढ़ रहा हूँ रज़वी साहब, आपको चाहिए कि आप अदब से सुने आपके बड़ों की बात को। देखिए मैं अपने नहीं बोला, मैं किताब भेज दी आपको।
میں کتاب بھیج دی یار، دیکھیں انہوں نے لکھا ہے یہ شان اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، مخلوق کے بارے میں عقیدہ رکھنا فقہاء نے کفر قرار دیا ہے، تو آپ کافر ہو گئے، نبی علیہ السلام کو عالم الغیب کہہ کے کافر ہو گئے آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، کیوں آتے ہیں رسوا ہونے کے لیے گروپوں میں؟ اور اس طرح اکابر اہل سنت پر جن کی تعریف آپ کے وہاں کی گئی ہے ان پر اب کیچڑ اچھال رہے ہیں، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ جو بات آپ کے گھر میں آپ کے اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، فقہاء کرام لکھ رہے ہیں، جو آپ کے نزدیک ہمارے نزدیک معتبر ہیں، وہی بات ہمارے مسلک میں لکھ دی جائے تو ہمارے یہاں تو غلیظ اور خبیث ہو جاتی ہے بات، اور آپ کے یہاں تو بالکل یعنی ایمان ہے اور عقیدہ ہے آپ کا، شرم آنی چاہیے۔ ایک نمبر کا جاہل ہے یہ، بولا تقویۃ الایمان، کس نے لکھا ہے؟ رشید احمد گنگوئی نے لکھا ہے، پہلے کا تھانوی نے لکھا ہے، اور بول رہا ہے کہ حفظ الایمان کے اندر ابھی تک حوالہ نہیں دیا، نجاست کاٹنے کے متعلق حفظ الایمان میں ہے، نہ اس نے وعدہ کیا نہ اس نے حوالہ دیا۔ اتنے بڑے خبیث ہوتے ہیں یہ لوگ، اپنے مسلک میں علماء کہلاتے ہیں، مفتی کہلاتے ہیں، امام کہلاتے ہیں، لیکن ان کی حالت دیکھیں، ان کی جہالت دیکھیں، ان کا بغض دیکھیں، علماء اور اولیاء سے ان کا حسد دیکھیں اور نفرت دیکھیں، ان کی لوگوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہیں۔ عوام سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ یہ لوگ اپنے مسلک میں علماء ہیں، عالم کہلاتے ہیں، امام کہلاتے ہیں، خطیب کہلاتے ہیں، گروپوں میں مناظرہ کا چیلنج کر رہے ہیں اور اکابر اہل سنت پر تبرہ بازی کرتے ہیں، جو مسئلہ ان کے وہاں بھی ہے وہی مسئلہ پر دوسرے کو خبیث اور پتہ نہیں کیا کیا جملہ استعمال کیا، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ خود کافر ہو گئے اپنے عقیدے کو ظاہر کر کے ان کے علماء کے فتوی سے۔ کتنے بڑے جاہل ہیں لوگ، ان کو لوگ سمجھاتے کیوں نہیں ہیں کہ بھائی مناظرہ بند کر دو، تم رسوا کر رہے ہو تمہارے دھرم کو، تمہارے اکابر کو، تمہارے مجددوں کو، تمہارے علماء کو، کیوں ان لوگ کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ نمبر اس میں واضح بھی کر دی اس کا نمبر کیا ہے، کم سے کم ان کے لوگ، ان کے مولوی، ان کے خطیب، ان کے علماء جو کہلاتے ہیں اپنے مسلک میں، ان کو سمجھائیں ان کو نمبر سے۔ جب کوئی کسی مسئلہ کے متعلق ان کو پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، کتاب کا نام نہیں پڑھ پاتے ہیں، کتاب کا مصنف کو کچھ پتہ نہیں ہے ان کو، تو کیوں رسوا ہونے آتے ہیں لوگ؟ ہیلو، بھاگ گیا، ہیلو، یہ دیکھو ان کی حالت دیکھو، ان کی بھاگ گیا نا، اتنا بڑا تقویۃ الایمان رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بول رہا ہے، رحمۃ اللہ علیہ کہا اس نے، شیخ مہین خلیل پور رحمۃ اللہ کہا نا، اچھا یہ کتنا بڑا جاہل ہے، لوگ تقویۃ الایمان بول رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ان کو، آ جاتا ہے مناظرہ چل رہا ہے گروپ، چلو ٹھیک ہے، السلام علیکم۔